ریحان کے پاپا بہت اداس اور پریشان رہتے تھے کیونکہ ریحان کی ماما اس کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ ان کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا جو ریحان کی دیکھ بھال کر سکے۔ ریحان کے پاپا کو کسی نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تو انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ ریحان کو اس کی پھپھو کے پاس چھوڑ آئے۔ شادی کے بعد دن گزرتے گئے۔ ریحان کا ایک بھائی اور ایک بہن اس دنیا میں آ چکے تھے۔ 4 سال کے بعد ریحان کے پاپا اس کو دوبارہ گھر لے آئے۔ ریحان کی سوتیلی ماں کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے خاموش رہی۔ ریحان کے پاپا صبح کو آفس چلے جاتے اور رات کو واپس آتے۔ اس دوران ریحان کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم و ستم کرتی، اس کو مارتی پیٹتی اور کبھی کبھی تو سارا دن کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ ریحان کے پاپا نے 1-2 بار نوٹس کیا کہ ریحان بہت خاموش اور کمزور لگ رہا ہے، لیکن اس کی بیوی نے اس کو بہانے سے ٹال دیا۔ ایک دن ریحان کی سوتیلی ماں کے کچھ رشتہ دار ان کے گھر آئے۔ ان کے لیے خوب دعوت کا انتظام کیا گیا۔ میز پر طرح کے کھانے، مٹھائیاں اور فروٹ رکھے گئے۔ ریحان کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ایک سیب لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی سوتیلی ماں نے اس کو بری طرح سے ڈانٹ دیا اور ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر دیتے ہوئے اس کو بولی، یہ لو چاول اور باہر بالکنی میں بیٹھ کر کھاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا۔ ریحان بالکنی میں بیٹھ کر چاول کھانے لگا۔ سردی بہت زیادہ تھی، ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی۔ رات چھانے لگی، لیکن ریحان اپنی سوتیلی ماں کے ڈر سے ابھی بھی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان کے پاپا آفس سے آئے، سب مہمان جا چکے تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خواب میں ریحان کی ماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، ریحان کے پاپا ریحان کا خیال رکھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنی بیوی سے پوچھا، ریحان کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ریحان کے پاپا پھر سو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی سوئے تھے کہ پھر وہی خواب آیا کہ ریحان کی ماں انہیں ریحان کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب کی بار انہیں کچھ تشویش ہوئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھا کر پوچھا، لیکن اب تو وہ غصے میں آ گئی اور بولی، آپ بھی حد کرتے ہیں، کیا میں ریحان کا خیال نہیں رکھتی؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، پھر آپ بار بار کیوں تفتیش کر رہے ہیں؟ ریحان کے پاپا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم تو ناراض ہو گئی، اور وہ پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ریحان کی ماں کو پھر خواب میں دیکھا۔ اب کی بار وہ کہہ رہی تھی کہ اب آپ کو ریحان کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ میرے پاس آ چکا ہے، میں خود اس کا خیال رکھ لوں گی۔ ریحان کے پاپا جلدی سے اٹھے اور ریحان کے کمرے میں گئے۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ انہوں نے ریحان کو سارے گھر میں تلاش کیا۔ ریحان کی سوتیلی ماں کو اٹھایا اور سختی سے اسے پوچھا کہ ریحان کہاں ہے؟ وہ مجھے نہیں مل رہا۔ اتنے میں ریحان کی سوتیلی ماں کو دن والی بات یاد آ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے بالکنی کی طرف گئی۔ ریحان کے پاپا اس کے پیچھے تھے۔ دونوں نے دیکھا کہ ریحان سردی اور برف باری کی وجہ سے گرا پڑا تھا۔ چاولوں کی پلیٹ اس کے پاس پڑی ہوئی تھی، جس میں سے کچھ چاول ریحان کھا چکا تھا اور کچھ پلیٹ میں ہی تھے۔ ریحان کے پاپا نے آگے بڑھ کر اس کی سانس چیک کی۔ اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ وہ سچ میں اپنی ماں کے پاس جا چکا تھا۔ ریحان کے پاپا بہت بری طرح رو رہے تھے اور بڑبڑا رہے تھے کہ اپنے بچوں کا ہمیں خود ہی خیال رکھنا چاہیے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔